ایسو نہ کوئی ہویو نہ ایسو کوئی ہونو ایسو نہ کوئی ہویو نہ ایسو کوئی ہونو ہر موجزو جا کو ہے انوکھو انہونو او کھیلنو چاہوے تو بڑے چاند کھلونو مڑ آیو ہو سورج وانے جب انگلی ہلائی. الحمدللہ میں بھی اپنی میواتی زبان سے بہت پیار کرتا ہوں اور بہت فخر سے کہتا ہوں کہ میں میو ہوں. آپ نے اپنی مادری زبان میواتی میں ماں کی شان میں نظم پڑھی تھی جسے دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں نے پسند کیا. ہمارے جو میو لوگ ہیں انہوں نے بہت ہی اس کو پسند کیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلی بات تو مادری زبان سے ہر انسان کو پیار ہوتا ہے. وہ کوئی بھی انسان ہے اس کو اپنی مادری زبان سے یہ ایک فطرتی عمل ہے. الحمدللہ میں بھی اپنی میواتی زبان سے بہت پیار کرتا ہوں اور بہت فخر سے کہتا ہوں کہ میں میو ہوں. میری زبان میواتی ہے اور اس میں میرے ایک نظم پڑھی ماں کا قدمن میں ہے جنت ہے ای نبی کو فرمان. الحمدللہ پاکستان کے علاوہ یہ انڈیا میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی جہاں میو رہتے ہیں اس کو سنا گیا, فیڈ بیک ملا مجھے اور بہت سارے لوگوں نے مزید فرمائش کی کہ اس طرح کے مزید کلام آنے چاہیے. الحمدللہ اس پہ محنت چل رہی ہے اور بہت جلد جو ہے میرے مزید کلام بھی میواتی زبان میں بھی ریلیز ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سنیں گے. آپ ہمارے ناظرین کو پڑھ کے سنائیں. جو میرا نیا کلام میواتی میں آ رہا ہے اس کے میں آپ کو اشعار چند سنانا چاہوں گا. درود شریف پڑھ لیں, یہ مجھے پکڑا دیں آسانی رہے گی. نعتیہ اشعار ہیں. نو شان نبی کی میرا اللہ نے بڑھائی, ہر چیز محمد کا ہی صدقہ میں بڑھائی. نو شان نبی کی میرا اللہ نے بڑھائی, ہر چیز محمد کا ہی صدقہ میں بڑھائی. ای چاند ای سورج ای امر اور ستارہ, ای سانج صبح اور اجاڑا اندھیارا, پھولن کی مہک اور یہ رنگین نظارہ, اور جو بھی بنائی ہے خدا نے ای خدائی, ہر چیز محمد کا ہی صدقہ میں بنائی. اور یہ کلام چونکہ میں نے خود لکھا, اس میں جو شعر مجھے اچھا لگتا ہے نا وہ میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ ایسو نہ کوئی ہویو نہ ایسو کوئی ہونو ایسو نہ کوئی ہویو نہ ایسو کوئی ہونو ہر موجزو جا کو ہے انوکھو انہونو او کھیلنو چاہوے تو بڑے چاند کھلونو مڑ آیو ہو سورج وانے جب انگلی ہلائی ہر چیز محمد کا ہی صدقہ میں بڑھائی نو شان نبی کی میرا اللہ نے بڑھائی ہر چیز محمد کا ہی صدقہ میں بڑھائی. آپ کا نیو البم کب آ رہا ہے؟ انشاءاللہ میں ویسے تو آپ شاید میرا یوٹیوب چینل دیکھیں تو ہر ماہ 2 ماہ بعد میرا کوئی نہ کوئی کلام آتا رہتا ہے, تو انشاءاللہ ہر ماہ کے اندر بعض دفعہ ماہ میں ایک ماہ میں 2 دفعہ بھی میرے کلام ریلیز ہوتے ہیں, تو آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور وزٹ کریں اور اس سے جڑے رہیں. اپنا یوٹیوب چینل بھی ساتھ میں بتا دو. جی میرا یوٹیوب چینل ابو بکر صدیقی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے میرا, اس میں میری فوٹو بھی لگی ہوئی ہے, ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. آج کل یہ جو جہیز کا رواج چلا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ تو سب سے پہلے افسوس کیا جا سکتا ہے. یہ رواج تک تھا تو پھر بھی چل رہا تھا, رواج سے ہٹ کے اب اس کو ضرورت بنا دیا گیا ہے. بہت سارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بالوں میں ان کی سفیدی آ رہی ہے صرف کس لیے کہ جی ان کا باپ ان کو گاڑی نہیں دے سکتا, ان کا باپ اچھی بڑی بائک نہیں دے سکتا. اور یہ ایک میں کہوں کہ رواج نہیں ہے, ایک لعنت ہے یہ, جو کہ کسی دن اس معاشرے کو لے ڈوبے گی.
اور ہمیں اس پہ افسوس بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے حکمت عملی بھی دیکھنی چاہیے کیا ہونی چاہیے. اور اس سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی اور کو نہیں نا اس سے منع کر سکتے تو ہمیں خود بچنا چاہیے. میں اپنی ذات سے اعلان کروں کہ جی میں جہیز نہیں لوں گا، آپ اپنی ذات سے اعلان کریں میں جہیز نہیں لوں گا، یا ہم اپنے بچوں کے لیے جہیز نہیں لیں گے، تو یہاں سے کام شروع ہوگا. میں اور آپ ہم مل کے ایک قوم بناتے ہیں، ہم مل کے ایک معاشرہ بناتے ہیں نا. تو جب ہم مل کے معاشرہ بناتے ہیں تو معاشرہ بگاڑتے بھی ہمیں، معاشرہ سنوارتے بھی ہمیں. لیکن ہم جب سنوارنے کی باری آتی ہے پہلے دوسرے کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں. تو ہمیں چاہیے پہلے خود کو سنواریں، خود کو اس لعنت سے دور کریں، تو انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے پورا معاشرہ جو اس لعنت سے دور ہو جائے گا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہیز کے بنا شادی ہو ہی نہیں سکتی آج کل کے دور میں. دور کوئی بھی ہو نا، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. کیا پچھلے دور میں جہیز نہیں تھا؟ ضرور تھا، اس سے پچھلے دور میں بھی جہیز ہوگا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جہیز پہلے والدین کی خوشی پہ ڈیپینڈ تھا کہ جتنا وہ دے سکتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں. اب اس کی ڈیمانڈ ہونے لگے، جو افسوسناک عمل جس کے بارے میں اگر کہا جائے تو ہو سکتا ہے، میں چونکہ مولوی نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہ نکلتی ہو جس طرح ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمارے میواتی بزرگ ہیں وہ. تو وہاں ایک بابا جی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ استاد جی میرا بیٹا اپنی بیوی کو مارتا ہے. کیوں مارتا ہے؟ وہ اس لیے مارتا ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے چھوٹی بائک کیوں دی تھی، بڑی بائک کیوں نہیں دی. اس وقت جو میری کیفیت تھی یہ بات سن کے انتہائی مجھے افسوس ہوا اس بات پہ کہ یار ہم کس جہالت کی دلدل میں ہم پھنس رہے. حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کی جائے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کی جائے. ہمارے میواتیوں کے گھروں میں پنجابی یا اردو میں بات کی جاتی ہے، اپنی مادری زبان میواتی کو چھوڑ کے پنجابی یا اردو میں بات کرتے ہیں. یہ ہمارے گھر میں تو الحمدللہ اس طرح نہیں ہے. ہم تو شروع سے اب تک میواتی زبان میں ہی بات کرتے آئے ہیں اور بات کر رہے ہیں. ہمارے تو جو چھوٹے بچے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی جتنی میواتی ہمیں آتی ہے وہ سکھائی جائے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری یہاں کی میواتی بھی کافی بدل چکی ہے. جو ہمارے بزرگوں کی تھی اس میں اور اب کی میں کافی فرق آ چکا ہے. بلکہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے بھی اس وقت میواتی میں ہی بات کروں. آپ کو یوں کہنا ہے کہ اپنے گھر میں میواتی زبان میں، اپنی مادری میواتی زبان میں ہی بولنا چاہیے. بالکل، گھر میں میواتی زبان میں بولنا چاہے. میون کا کوئی سینگ نہ رہے وہاں جس پر چل جائے بھی یوں میو ہے. میواتی بولوں گا تو پتہ چلے بھی نہیں میو ہاں. جی ہم میواتی بولیں گا تو پتہ چلے گا ہم میو ہاں. بالکل. اور میواتی بولن میں ایک لذت بھی محسوس ہوئے گی. جب تم کہیں دوسری بولی بولو گا نا تم نے اوپری اوپری سے لگے گی. تم پنجابی بولو، باقی ہمارا کچھ میو بھائی بولا بڑا شوق سے پنجابی بولا، لیکن میں جب میں پنجابی بولوں گا نا تو مجھے ایسے لگے یار میں خواہ مخواہ تکلف میں پہ رہا ہوں. اچھا دیکھ، میواتی اپنی شادیوں میں اپنا گھر والا نے، اپنا عورتوں نے لے کے برات میں جا رہا ہاں. بہت سارا ہم نے ایسا لوگ دیکھا ہاں جو اپنی فیملی ہے برات میں لے کے جا رہا. تو یا آپ کی یہ حوالہ سو کہا رائے ہے اور دین کا حوالہ سو آپ کہا کہنا چاہو. دین کا حوالہ سو بہتر جو بات ہے نا وہ تو مفتیان کرام اور علماء کرام کریں گا. ایک معاشرتی طور پہ دیکھو جائے نا تو افسوسناک عمل ہے. ہمارے بڑن میں کبھی بھی ایسے نہ ہو، بلکہ ہمارے تو نو ہو کہ جو عورت ہے نا وہ اپنا خامد کے ساتھ بھی برابر نہ چلے ہی. اپنا خامد جو کہ واقع نکاح میں ہے وہاں کے ساتھ بھی برابر میں نہ چلی، کہ حیا کو اور ایک ادب کو ایک لیول ہو. آج یوں ہے کہ سارا نظام خلط ملط کر رکھو ہے، کچھ پتہ ہی نہ ہے، کہا کوئی بڑا چھوٹا کی تمیز کو نہ ہے پتہ، صرف کہا کہ فلانوں بھی ایسے کر رہا، وہ اپنی مہربانی لے کے جاوا تو ہم بھی لے کے جائیں گے. وہ نقاب نہ کریں تو ہم بھی نہ کریں. بھائی نقاب کرنا یا پردہ کرنا تو بعد کی بات ہے، ایک علیحدہ بات ہے. بھائی میواتی میں پھر جو ہے نا جب بالکل میواتی میں بات کریں تو میواتی کا محاورہ پھر بڑا سخت تھا جو کہ تیار چینل صحیح بات کر رہا جو کہ میواتی کی جو مثال اور محاورہ ہے نا وہ بہت سخت تھا. تو پھر یہ ہمارے انہیں تو میں ابھی نہ یہ چینل میں نہ بول سکوں، لیکن کائی کے دیکھے وہ کہتے ہیں نا کہ کب وہ چلو ہنس کی چال اپنی بھی بھول گو، نہ ہین کرے ہو نہ ہون کرے ہو. تو لہٰذا بہت ساری رسم ایسی ہیں کہ جو تہر چار دیواری میں بھی ہو سکا، تہرا گھر میں بھی ہو سکا.